حضرت نے فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ جس طرح اپنے کاروبار میں ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے اسی طرح اس فارسی کے اندر بھی ہندو مسلمان شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار۔ تو قرآن مرتبے یہ آج وہاں موجود ہے، اس سے تو فتویٰ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ایک اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور کانگریس کے اس نظریے کو بدلنا چاہیے، کانگریس کے اندر مستقل غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اور انگریز کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ مسلمان جو اس کے ہوئے کانگریس کے اس نظریے کو بدل دیا اور کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان کا علماء کا علماء کا کردار ہے۔ کوئی مانے نہ مانے تاریخ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ہم سے پوچھے ہم تاریخ میں لکھی چیزیں ہیں، ہماری تاریخ کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ وہ ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری تاریخ کو دفن کرنے کے اندر کامیاب ہو گیا، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ہے۔ میرے بھائی ملک اسی طرح چلتا رہا، جیسے آزادی خلیل آتی رہی، جمعیت علماء ہند کو تنہا ایک جماعت تھی جو برابر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی سے یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں ضمانت دو، ہم 143 سال ہیں، ہماری زندگی جہاد کی زندگی، ہمیں یہ ضمانت دو کہ ملک آزاد ہوگا تو اس کا کردار سیکولر کردار ہوگا، دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر ہندو مسلمان سکھ پارسی عیسائی ہر ایک کو اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا ہوگا اور حکومت کا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، برابر ہمیں مفتی کے بھائی گلناز صاحب جو دنیا علماء کے اس وقت صدر تھے، نام لے کر کے بعد موتی لال نہرو، گاندھی جی، یہ لوگ اپنی ورکنگ کمیٹیوں کی تیاری بھیجتے مفتی صاحب، مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک جب آزاد ہوگا ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ملک سیکولر ہوگا، سکالر ہے، ہمارا کردار، ہمارا مذہب، ہمارا وقت ہر چیز آزاد رہے گا، مسلمان اس طرح رہے گا، اپنی زندگی گزارے گا، اپنے مذہب کو سینے سے لگا کر میں یہ بات سے بھائی نہیں کہہ رہا ہوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی یہ ہمارا پیغام نہیں ہے، ان بزرگوں کا پیغام ہے جنہوں نے بھارتیوں کے تختوں کو چوما، اپنے اس ملک کے لیے چوما ہے، اس کی آزادی کے لیے چوما ہے۔ اس ملک کے اندر جہالت، اتحاد جس کو آج عام لگایا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے اسی اتحاد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کیا ہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ملک آزاد ہو جائے، حکومت ایسی بننی چاہیے جو حکومت سیکولر حکومت ہو، اسی کا حق مل جائے۔ کانگریس اس لیے نہیں بنی تھی، یہ 1803 کی آواز ہے کہ ملک غلام ہو گیا، جہاد کرنا ہو گئے۔ کانگریس کا جو وجود نہیں تھا، کانگریس کو 28 دسمبر 19
85 को बनी है और उसका पहला इजलास मुंबई के अंदर हुआ है। आप लोग समझे इसको, कांग्रेस मुल्क को आजाद कराने के लिए नहीं बनी। कांग्रेस की जमीन मांग है, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मुल्क के बसने वालों की इस जंग को विनाश से जो मंजूर करता खुले आईनी कमीशन से इस्लाम के फरमाए मुरादा 3 नवंबर 2024 इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जिन्हें फरमाए यशा की मुबारक, क्योंकि ये आईन में शहरियों को दफा नंबर 25-26 यानी आईने की दफा 25 जहाँ ओ भैया ओ भाई यार तो बैठ जाओ या हट जाओ, उधर चले जाओ उधर। ओ भाई एक सामने जगह खाली है, कहाँ खड़े तुम? ये लोग देख रहे खड़े कहाँ हैं? अरे हट जाओ। हटा दो, हटते यार, एक तरफ को तो होना यार, देख और भी होगा कोई। हट जाओ ले यार, हट जाओ भाई। ओ भैया बोलना जरा यार, इनको बोलना जरा, दावा तो होगा। अरे यार ये मान लेंगे।